بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه وتسليما لأمر المولى زادت الزينب الكبرى في مثل هذا الوقت قالت يا جدا صلى عليك ملائكة السماوات والأرض نانا جان آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی وہذا حسین کا قرآن مثلا نانا یہاں کا حسین ہے جو خوب میں لگتا کربلا کی دے دے کر مطلوب الامامت والرضا نانا دنیا میں کسی کا امامہ لوٹا نہیں گیا مگر نانا کے کی مظلومیت کی مظلوم الامامت والرضا الفتح من الاسلام نانا دنیا کا دستور ہے کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو سامنے کرنے کی کربلا میں فتح رونے والوں مقبرے سید الشہداء پڑھنے کی طاقت میں تاب نہیں جس کی آرزو ہمارے چھٹے مانگنے کی روز عاشورہ ہے کہ چاہنے والوں میرے جد کے مظلوم کا مقتل کن مسائل سے آپ کا اور ہمارا امام فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں جھکا تھا ہو سکتے ہیں مظلومیت سے سید الشہداء یہ تھی کہ جب سے سید الشہداء نے فاطمہ کے لال نے کربلا میں قدم رکھا تھا کہ کوئی قابل سلام نہ سمجھتا تھا جب فاطمہ کا لال لاکھے علی اصغر کو تباہ کرنے کے بعد قبر پر بیٹھ گیا مستحب ہے کہ قبر جب بنائی جائے پانی چھڑکا جائے مگر حسین نے کہا تو کیا تھا گیا ہے رونے لگے
سلام کون ہے جس مظلوم کو سلام کر رہا؟ آنے والے نے کہا انا بری فاطمہ، فاطمہ صغرا کا مکتوب لے کر آیا، سامنے سے آیا آنے والا نیچے اترا، قرآن کے حوالے بات کے حوالے بیوی کا خط کیا، امام نے فاطمہ کا خط کیا، پڑھنا شروع کیا، ارے یہ بیٹی کا خط ہے بابا کے نام، اے بابا میرا بھیا میری طرف سے مجھے پیار کیجیے گا، اے بابا بھیا علی اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے فاطمہ کو کہ کربلا میں کیا قیامت خدا مظلوم اور امام مظلوم کی شہادت پڑھنے کے اگر پروردگار عالم نے طاقت دی تو کچھ عرض کر دوں گا کتاب نہیں ہے۔ امام مظلوم اپنے فرزند سید سجاد کی عیادت کو آیا، سید سجاد کا سن مبارک 1960 میں 24 سال تھا۔ امام محمد باقر واقع کربلا میں موجود تھے، آپ کا سن مبارک 5 سال تھا۔ سید سجاد بیمار تھے، ہر روز امام حسین سید سجاد کی صحت اور خبر گیری کے لیے سید سجاد کے خیمے میں آتا، جب آئے کبھی چچا صاحب کے، کبھی اکبر صاحب کے، کبھی اصحاب میں حبیبی میں مزائے، کبھی مسلم نے اور سجا، کبھی تنہا نہیں آئے، مگر آج آئے گا تنہا آئے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، بیمار بیٹے نے باپ کو زخموں سے دور پایا، بابا کیا سے کوئی مشابہت کی بات نہیں ہو سکی، فرمایا قد استحوذ علیہ الشیطان، بیٹا ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے۔ پھر سید سجاد نے سوال کیا، بابا آج آپ تنہا آئے؟ سید سجاد نے بابا کو تنہا دیکھا، پوچھا این عبد العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ یا بتا ہے نا آخری علی بن اکبر، بابا میری چھوٹے بھائی علی اکبر کہا ہے نا حبیب ابن مزاحل، ہے نا مسلم سدا سال احمد بیٹا یہ مارے گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت عباس کا نام لیا آدمی عباس، امام چڑھ گئے، بیمار بیٹی کو کیسے بتاؤں کہ چچا شہید ہو گیا؟ جواب کو بدلا، راجا بنایا، اتنا سمجھ لو مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔ سکتا تھا کہ
یا ماں سندنی مجھے سہارا دے کے دکھائیے. جناب زینب نے سید سجاد کو سہارا دے کر کہا الیہ بالعصا، ایک بھی اماں ایک تلوار اور ایک عصا دی. بیٹا کیا کرو گے؟ کہا بابا جان اس زندگی پر افسوس کہ فاطمہ کا لال ہر دن ناظرین کی سزا بدل کرے اور بیٹا اس کی مدد نہ کر سکے. اے بابا کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، عصا کے سہارے سے کھڑا ہوں گا اور تلوار سے جہاد کروں. امام گھبرا گئے. کہا بہن میرے اسلام کو سنبھالو. اور اس کے بعد امام حسین نے سید سجاد سے جو وصیت کی وہ آ جاتا ہے. گویا کہ امام علی مقام سید سجاد سے رخصت ہو رہے ہیں. رخصت ہونے کے بعد خیمے میں آئے. خیمے میں کس طریقے سے رخصت ہوئے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کروں گا. جتنا روایت میں آیا بس اتنا ہی عرض کروں گا اور اتنے ہی میں آپ کو شادی کے امام آئے خیمے میں. کہا بہن زینب اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک بیوی سے الگ الگ رخصت ہو سکوں، اس لیے کی بات ہے زندگی کا وقت قریب آ رہا ہے، لہذا جتنی بیویاں ہیں کھڑے ہو جائے. حسین درمیان سے گزر جائے گا. یہ حسین رخصت ہو رہا ہے. ارے زینب کو نگاہ بڑی چاہیے، آگے بڑھے نگاہ بڑی ملاقات کے بعد اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑوں گا. بنا ذرا یقیناً میں شکالا کبھی دائیں دیکھ رہے کبھی بائیں دیکھ رہے. بنا ذرا اللہ کا بنا جاتی یا وقت بھی بھائی کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے. اب آ جائے کیا بات ہے کوئی قریب ہے. میں نے پوچھا ماجا ہے کیا بات ہے؟ جواب میں فرمایا میں یقدم و جوادی، اب کون ہے جو میری سواری میرے قریب لائے؟ ارے عباس جب تک تم یہ کام انجام دیتے تھے کی طرف سے آواز نہیں عباس نظام فرض تم چھاپ کر میری سواری لایا کرتے تھے، مقصد میں نگاہ ڈالی علی اکبر نے کہا جب تک تم یہ کام انجام دیتے اور یہ کام انجام دے. زینب آگے بڑھ گئے بھیا اگر عباس نہیں علی اکبر نہیں گھبرائیے نہیں یہ کام آتا آپ اس وقت زینب کام کو تھاما. زینب نے بھائی کو سوار کیا. ایمان جب آگے بڑھنے لگے تو اپنے رہوار کو روک کر جناب زینب سے ایک آخری وصیت شہزادی میرے بعد یہ مسائل آئیں گے، خیام جلائے جائیں گے،
سروں سے چادریں چھینی چاہیے. بہن ہر مقام پر سب کرنا، ہر مقام پر سب کرنا. زینب نے جواب میں کہا بھیا ساتھ دو صبری. بھیا آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی بہن ایسا صبر کرے گی. ارے زینب نے ایسا صبر کیا ہتھیار ختم ہو گئے، مگر زینب کے صبر تک مگر اس میں کہیں سکینہ کا ذکر نہیں ملا. حسین آپ کو بہت چاہتے ہیں. ان کا نام سکینہ نہیں تھا، ان کا نام سکینہ نہیں تھا، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. ان کا نام بھی فاطمہ تھا. 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کا نام فاطمہ تھا. مگر پیار و محبت سے اس شہزادی کو امام حسین سکینہ بنایا. امام نے خود فرمایا کہ جب میرے اوپر مصائب آتے تھے اور میں اس بیٹی کو دیکھ لیتی تھی تو ساری مصیبتیں حل ہو جاتی تھی، مجھے سکون مل جاتا. اس لیے اس کا لقب حسین نے سکینہ رکھا، سکون دینے والی، اطمینان دینے والی. تو جناب سکینہ رخصت آخر نہیں ہے. کہاں ہے سکینہ؟ جناب سکینہ در خیمے کا پردہ تھامے ہوئے بابا کے انتظار. بیویوں کے اجتماع میں آپ نہیں آئی. کہاں میں نہیں آیا، مجھے معلوم ہے میرا بابا کسی طرح سے نکلے گا. اور جب حسین ہوگا مرتجن پر سوار ہوئے. مرتجن وہ خان گھوڑا کا رسول اللہ تھا کہ یہ ہناتا تھا تو دشمن سمجھتا تھا کہ کوئی رج پڑتا ہوا میدان میں. اس لیے اس کا نام مرتجن رکھا گیا. اس کا نام دلجنا ہے. دوڑتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے. 2 صفت کی خاص، ایک مرتجن ہونا یعنی رج پڑنا، ایک دلجنا تیز اتنا چلتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اڑ رہا ہے. حسین جب اپنے دلجنا پر سوار ہوئے، اپنے مرتجن پر سوار ہوئے، لجام کھینچا مقصد میں جانے کے لیے. بڑا آگے نہیں بڑھ رہا، مستقل آگے نہیں بڑھ رہا. بڑی شفقت سے حسین نے دلجنا کے گردن پر ہاتھ پھیرا. میرے اسمت بابا تھا بہت تھکایا، مجھے معلوم. میں 70-72 مرتبہ تیری کچھ پر سوار ہو کے مقصد میں گیا. کبھی اکبر کے لاشے پر گیا تیرے ذریعے، کبھی قاسم کے لاشے پر گیا تیری کچھ پر سوار ہو کر، کبھی اور محمد کا لاشا دینے کے لیے مقصد میں تیری کچھ پر سوار ہو کر گیا، کبھی ترائی میں عباس کے لاشے پر تیری کچھ پر سوار ہو کے گیا. میں سمجھ رہا ہوں تو بہت تک گیا ہے، مگر اب اس کے بعد میں کوئی تکلیف نہ دوں گا. میرے اچھے بابا بھائی یہ حسین کی آخری سواری ہے. مگر دلجنا آگے نہیں بڑھ رہا، دلجنا آگے نہیں بڑھ رہا. پھر حسین نے شفقت سے وہی الفاظ دوہرائے. اب حسین نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ دلجنا داروں کے تار رو رہا، داروں کے تار رو رہا ہے. حسین دلجنا سے اتر ہے. دلجنا رو رہا ہے اور گریا کا عالم جو تاری ہے. تو اس نے اپنی بے زبانی میں پیچھے کے اشارہ کیا. اب حسین نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سونے پر سونے والی سکینہ.
لگا کے قدموں سے گرتی ہوئی ہے، وہ فریاد کر رہی ہے لگا میرے بابا کو مقصد میں چلے جا، فریاد کو مقصد میں جاتا ہے، شہید ہو گیا تھا۔ خدا سوال کرے امام حسین نے شہزادی سکینہ کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، سمجھایا، آنے والے واقعات پر سم کرنے کی ترغیب کی، اور کبھی بھی میں قربان جاؤں سکینہ میرے تفریح باتیں تفریح کا وقت قریب آ رہا ہے، لہٰذا سکینہ اب خیر میں جاؤ، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دو۔ سکینہ نے کہا پھر امان اللہ فی حفظ اللہ، بابا جان آپ جائیے، خدا حافظ ناصر، اللہ آپ کا مددگار ہے۔ شاید مقصد میں آنے کے بعد خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد یہ کہا ہم آپ سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ بغضاً لأخیک، ہماری جیب میں ابھی تعریف سے عداوت رکھنے اس لیے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ یہ بات جب ان لوگوں نے کہی امام مظلوم نے فرمایا اچھا تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو کیا؟ اس 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس بوڑھے کی جنگ دیکھنا چاہتے ہو؟ تم نے میرے علی اکبر کے سینے کو ابھی آؤ میری جنگ دیکھو، تم نے میرے بھائی عباس کے ساتھ طرف کیے تو اس 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اور بعض مقاصد لکھتے ہیں مسئلہ کو میں منع کیا اور میں منع کو مسئلہ کیا، جس طرف بھول گئے دشمن ایسا فرار کرے کہ بعض مقاصد میں لکھا ہے یعنی کہ شیر نے جو حملہ کیا، فاطمہ کے لال نے جب حملہ کیا تو لشکر یزید دیوار کوفہ سے ٹکرائی، یعنی کدھر حملہ کرتے ہیں دشمن بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ حملہ کرتے کرتے فرار چالو کیا، سارے پہلے سارے یزیدی فرار چھوڑ کر بھاگے۔ حسین نے اپنے جناح کو نہر فرات میں کر دیا، جناح کو نہر فرات میں اتار کر عباس کے لگاشے کی طرف دیکھا کہ بھیا عباس تم نے بھی فرات میں اپنا گھوڑا اتارا تھا، مگر حسین جیسا بھائی آپ کی شجاعت کو داد دینے والا موجود ہے، بھیا میری شجاعت کو کون داد دے گا؟ آپ تمام ڈاکٹروں سے سنتے ہیں، اشعار میں بھی یہ سب آیا ہے کیا کہ حسین نے فرمایا شیعتی مہما ان شریف مجمعین اشکرون، یہ کس موقع پر فرمایا؟ موقع و محل ہونا چاہیے اور خطاب شیعوں سے ہونا چاہیے۔ خطاب جب ہوتا ہے تو مخاطب کو حاضر ہونا چاہیے۔ کربلا میں شیعہ حاضر نہیں تھے اور امام خطاب کر رہے ہیں، امام کا خطاب بتا تو بلاغت سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ موقع آپ کو دیکھنا ہے کہاں کا؟ علی اکبر نے جب پیاز کا مطالبہ کیا تھا تب کہا ہے، یا علی اکبر کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تب کہا ہے، جب بچے اللہ کی سدائیں بلند کر رہے تب کا نہیں عزیزان گرامی۔ میں یہ سمجھتا ہوں
امام عالی مقام نے جب اپنے زلجنا کو فرات کے میں اتار دیا ہے تو ارباب مقاصد نے یہ لکھا کہ حسین نے فرات کا پانی اپنے چلو میں اٹھایا. اس مندر کو آپ ذرا میری طرف نظر کے رہیے گا. امام حسین کہتے ہیں بڑی پیاس کا بڑا شدید غلبہ ہے. آب فرات کو اپنے چلو میں اٹھایا اور بڑی حسرت بھری نگاہ سے اس پانی کو دیکھا. یہ آب فرات امام خطاب کرنا یہ آب فرات کیا میں تجھے پی کر اپنی پیاس کو بجھا دوں؟ میرے قبضے میں تو ہے مگر نہیں میں پیوں گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آخر وقت میں علی اکبر نے پانی کا مطالبہ کیا تھا اور میں پانی کا اہتمام نہ کر سکا. یہ ٹھنڈا پانی یہ شیرین پانی کیا حسین اپنی پیاس کو بجھا دے؟ نہیں، حسین پانی نہیں پیے گا. اس لیے کہ اسی پانی کے لیے میرا علی اکبر حرملہ کے بنا. پھر ایک مرتبہ اسی منزل پر امام علی مقام نے فرمایا سیتی سیتی محفائن شریف. میں نے کہا خطاب جب ہو تو مخاطب حاضر ہونا چاہیے. عجب نہیں کہ چلو امام میں جو پانی تھا قیامت تک کے شیعوں کی تصویریں اڑی ہو اور امام نے خطاب کیا ہے میرے شیعوں میرے چاہنے والوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا اپنے حسین کی پیاس پہ اگر کو رکھو آگے پھینک کر فراز سے باہر. میں منع کو مشورہ کیا مشورہ کو میں منع کیا. عالم شجاعت کا یہ تھا. جو ظالم سامنے آئے دونوں کو دونوں ہاتھ میں اٹھایا فضا میں ٹکرا دیا. چاند کو اٹھایا فضا میں ٹکرا دیا. یہ عالم تھا امام مظلوم کی شجاعت کا. جب میں گھر شجاعت دکھا چکے آواز آئی اے میرے حسین میں نے تجھے اپنے صبر کا جوہر بنا کے بھیجا لہٰذا آپ صبر کا جوہر دکھاؤ. جب ادھر سے آواز آئی صبر کا جوہر دکھاؤ تو فاطمہ کے لال نے تلوار کو میان میں رکھا. کائنات حسین کا صبر دیکھنا چاہیے. حسین نے تلوار کو میان میں رکھا. بھاگا ہوا لشکر اکٹھا ہونے لگا. واپس آنا شروع کیا اور عمر ساتھ میں حکم دیا کہ فاطمہ کے لال پر چاروں طرف سے ایک بارگی حملہ کیا گیا. تو چاروں طرف سے حملہ کیا گیا. نہیں دیکھ کوئی مار رہا ہے کوئی تیروں سے حملہ کر رہا ہے کوئی تلواروں سے حملہ کر رہا ہے. ارے حبیب ابن مسلم رائٹر آپ کربلا لکھتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے تو کربلا میں پتھر اپنی گولیوں میں جما کر کے رہے. ارے جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے وہ فاطمہ کے لال کو پتھر مار رہا ہے. ارے پتھر حسین کی پیشانی پر لگا چہرے پر خون جاری ہوا. دامن ابا کو اٹھایا اور خون بچاؤ کر رہے تھے. ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا جو قلب حسین پر لگا. حسین جھک گئے اور کہا سبحان ربی العظیم حسین کی نواز. فاطمہ کا نام جنا پر جھولنے لگا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فاطمہ کا نام جنا سے زمین پر کیسے آیا مگر اتنا تو سب لکھتے ہیں. جب حسین چکے سبحان ربی العظیم وہ بحمدہ اور جب جنا سے زمین پر آئے تو سبحان ربی العظیم وہ بحمدہ.
ربكم خدا تعالی دے گا. اور حسین کا جسم اطہار براہ راست زمین پر نہیں آیا، معلق رہا، لٹکا رہا، تیروں پر لٹکا رہا. ارے صدر ابا عبداللہ سینہ مقدس سے یہ الشہداء پر 999 تیر پاور گھوڑے سے زمین پر آئے تو زمین پر نہیں آئے. ارے تیروں پر ٹھہرا رہا جس میں طیب اٹھا ہے. اور آپ کا اور ہمارا امام اتنی بے چینی کی عادت میں تھا. یہ روایت بتاتی ہے کہ ذوالجناح نے جب دیکھا کہ آقا زمین سے گھوڑے سے زمین پر آیا اور جس تینوں پر معلق ہے تو بے چینی ذوالجناح سے دیکھی نہ گئی، آگے بڑھا. اور آگے بڑھنے کے بعد ذوالجناح اپنے نتنوں سے ایک ایک تیر کو کھینچتا. ذوالجناح نے ایک ایک تیر. اس کے بعد امام پر غشی کا عالم طاری ہو گیا. ہمارے مخاطب اتنے زخم کھائے یہ غشی کا عالم طاری ہو گیا. دشمن مقتل میں امام حسین کو گھیر رہا ہے چاری طرف سے. اور امام حسین جب ہوش آیا آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو ٹیک کر اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے. طاقت جواب دے سکتی، مگر اب بھی شجاعت کا یہ روب ہے کہ کوئی قاتل قریب آنے نہیں پا رہا. حسین کی مظلومیت ایسی ہے جانے گرامی دشمن بھی روتا ہے، دشمن بھی روتا ہے. حسین کی بے چینی کو عمر ساتھ بھی نہ دیکھ سکا اور اس نے حکم دیا انزلوا علیہم ہو، جاؤ چرائی کی طرف اور حسین کو راحت پہنچاؤ. یعنی حسین کا سر قلم کر دو، جس مصیبت میں وہ میں بھی نہیں دے سکتے. اللہ مگر کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے آگے بڑھنے کی. شیو سے کہا، اس نے کہا عمر صاحب کیا تو ہم کو موت میں بھیج رہا ہے؟ اگر فاطمہ کا لال زندہ ہوا تو جانے والا واپس نہیں آ سکتا. سنان کو حکم دیا، وہ بھی نہیں گیا. اور بہت سے داری جب کوئی نہیں گیا انہوں نے کہا میرے پاس ایک تدبیر ہے، اس سے پتا چل جائے گا کہ جس میں اطہر میں رمق جان ہے یا نہیں. اچھا اس ترکیب کو استعمال کرو کا اعلان کر دے خیام حسینی میں آگ لگا دی. جیسے ہمارے ساتھ نے اپنے لشکر کو حکم دیا خیام حسینی میں آگ لگا دی جائے، وہ حسین جوڑ نہیں سکتا تھا، اس نے گھٹنے کو زمین پر لگا. کیسے برداشت کرے کسی زندگی میں آگ لگے؟ گھٹنوں کو دیکھا آواز دی، میرے گاؤں میں جب آکارو حسین زندہ ہے. حسین زندہ ہے، رمق جان باقی تھی. ایک مرتبہ مکتب بھی ملا ہے کہ شہزادی زینب مکتب میں تشریف لے آئی اور آنے کے بعد ماں جائے کے پاس پہنچی، دیکھا گھڑیاں رگڑ رہے، مگر مکتب میں جملہ استعمال ہوا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نے اتنے زخم کھائے تھے کہ بہن بھی پہچان نہ سکی. اور اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر
شہزادی زینب نے یہ سوال کیا انت ابن محمد المصطفیٰ، کیا آپ ہی رسول اللہ کے فرزند ہیں؟ انت ابن علی المرتضیٰ، کیا آپ ہی علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں؟ انت ابن فاطمہ الزہراء، اور یہ تقریباً زخم کھائے تھے کہ روزمرہ کے پہچاننے والوں کو دقت ہو رہی تھی، اس لیے زینب نے سوال کیا مگر جواب کوئی نہ آیا۔ تو جناب زینب نے کہا علیکا بیومی فاطمہ الزہراء، اے بھیا آپ کو واسطہ ہے مادر گرامی فاطمہ کا گھر دیجیے۔ ارے زینب آئی ہے، زینب سے بات کیجیے۔ ارے آواز آئی یا اخیا سے قربان علا قربی، میری مصیبتوں میں تم نے یہاں آ کر اضافہ کر دیا۔ یہ شہزادی زینب آپ خیمے میں واپس چلی جائیے۔ شہزادی نے جواب دیا بھیا آپ سیڑھیاں رگڑ رہے ہیں، سکرات موت کے عالم میں ہے، بہن اس عالم میں کیسے چھوڑ کے چلی جائے؟ کہا نہیں، تم کو میری ماں فاطمہ کا واسطہ آپ خیمے میں چلی جائے۔ شہزادی خیمے میں آ گئی، کیونکہ امام عالی مقام کو یہ معلوم تھا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی مصیبت آنے والی ہے جسے زینب دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گے، اس لیے زینب کو واپس خیمے میں کر دیا اور علی مرتضیٰ کربلا سے دیکھ رہے کہ بیٹی اس مصیبت کو برداشت نہ کر سکے گی۔ تو ابو تراب نے تراب کربلا کو حکم دیا اور زمینیں بلند ہو گئی، جو حال ہو گئی زینب اور مقتل کے درمیان۔ اب زینب کو معلوم نہیں کہ بھائی پر کیا گزری، خیمے میں ہے، مگر جب زینب کو کچھ نہ معلوم ہوا کہ بھائی پر کیا گزری تو ایک مرتبہ دل ہلنے لگا۔ کیوں؟ کربلا میں سیاہیاں چڑھنے لگی اور قرآن کا پانی محلوں چلنے لگا، زمینیں کربلا ہلنے لگی۔ کہا بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولو، اب بتاؤ کہ میرے بھائی کا کیا گزری ہے۔ جب سید سجاد نے آنکھیں کھولی کہا ابو ابا خیمے کا پردہ ہٹایا جائے۔ جب خیمے کا پردہ ہٹایا گیا، ارے بیمار امام کھڑا ہو گیا اور آج اس کو بلند کیا، آواز دی السلام